السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہا عامر اور آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں ہمارے آئی ہیلتھ کے پروگرام صحت سب کے لیے میں. گزشتہ ہفتہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایک پروگرام کیا تھا جو نیو نیٹل کیئر کے اوپر تھا. آج کا پروگرام اس کا فالو اپ پروگرام ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے میٹرنل ہیلتھ پہ، جس کو عام زبان میں زچہ کی صحت بھی کہا جاتا ہے. اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر عائشہ سید ولی، جو سینئر کنسلٹنٹ اینڈ ریزیڈنسی پروگرام ڈائریکٹر ایٹ انڈس ہاسپٹل ہیں. ڈاکٹر عائشہ، سب سے پہلے میں آپ سے یہی سوال پوچھوں گی کہ آپ ہماری آڈینس کو بتائیے کہ میٹرنل ہیلتھ ہوتی کیا ہے؟ السلام علیکم. مٹرنل ہیلتھ سے مطلب یہ ہے کہ ایک زچہ کی یا ایک عورت کی جو حاملہ ہے اس کی حمل کے دوران، ڈلیوری کے دوران اور ڈلیوری کے بعد کا جو 6 ہفتے ہوتے ہیں، جس میں کہ ڈلیوری سے ریلیٹڈ جو تبدیلیاں ہیں وہ دھیرے دھیرے واپس نارمل کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، اس عرصے میں اس کی صحت، جس میں نہ صرف یہ کہ فزیکل ہیلتھ بٹ مینٹل ہیلتھ، ذہنی اور جسمانی دونوں صحت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، میٹرنل ہیلتھ پاکستان میں لوگ زیادہ نہیں اس پہ توجہ دیتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی زیادہ ضروری ہے اسپیشلی پاکستانی عورتوں کو میٹرنل ہیلتھ کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا؟ دیکھیے، میٹرنل ہیلتھ تو بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی سب سے بڑی بات تو یہ کہ ایک ہیلدی چائلڈ، ایک صحت مند بچے کو ایک صحت مند ماں کی ضرورت ہے. جب ماں ہی صحت مند نہیں ہوگی ذہنی یا جسمانی طور پہ، تو وہ بچے کی کو کیسے دیکھ بھال کرے گی؟ انفیکٹ صرف بچے کی دیکھ بھال نہیں، پورا گھر چلانا ہے اس میں. تو ایک تو یہ امپورٹنس ہے. دوسری یہ کہ ہمارے یہاں جو مٹرنل مورٹیلٹی ریشیو ہے، یعنی جو زچگی کے دوران ماں کی موت کی شرح اموات ہے، وہ بہت زیادہ ہے. تو اگر ہم اس کو کمپیریزن میں دیکھیں تو جیسے 10 لاکھ میں تقریباً اب ہماری 180 کے قریب عورتیں جو ہیں وہ اپنی جان دے دیتی ہیں. اگر اس کو آپ کمپیئر کریں تو جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان میں یورپین کنٹریز میں 3 ہیں، 10 لاکھ میں سے 3 اموات ہیں. اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہماری تقریباً 180، اور اس ایریا میں بنگلہ دیش میں، انڈیا میں بھی تقریباً یہی ریٹ ہے. لیکن مڈل ایسٹ میں کمپیریٹیولی بہت بہتر ہے. تقریباً وہاں 5 سے 15% ڈیتھس ہوتی ہیں 10 لاکھ میں. اور اس کے برعکس اگر آپ افریقن کنٹریز کی طرف چلے جائیں تو وہاں تو کچھ کنٹریز میں 1500 اموات ہیں 10 لاکھ. تو ہم جو ہے وہ بالکل جو ڈیولپڈ ہے ان کے اور افریقن کے بالکل بیچ میں کھڑے ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح بچوں کی یعنی پیدائش کے دوران اور فوراً بعد 1 ہفتے کے اندر پیدا ہونے کے، وہ جو شرح ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. وہ تقریباً 60 ہے، 1000 میں سے 60 بچے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ اگر ہم توجہ دیں گے میٹرنل ہیلتھ پہ اور بچے کی پیدائش کے دوران جو اس کو اگر روکنے کی یعنی اس کو کم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس ایشو کو ایڈریس کریں. میٹرنل ہیلتھ اگر ماں کی صحت پہ توجہ دیں گے تو ظاہر ہے کہ شرح اموات بھی پھر گرے گی. اور اسی وجہ سے ہمارا یہ شو بھی ہے کہ ہم آن لائن ہی لوگوں کو انفارمیشن میکسیمم جو ہے وہ پرووائڈ کریں. آپ نے بات کی ابھی پاکستان کی، پاکستان میں کس طرح کی سچویشن ہے. فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہم اتنے برے کنڈیشن میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اصل میں پاکستان میں یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایریا پہ بھی. جیسے کہ کچھ دور دراز کے علاقے ہیں، گاؤں ہیں، اور وہاں پہ تو شاید 1% بھی عورتیں جو ہیں وہ ان کو کوئی کیئر نہیں ملتی ہے، اور گھروں میں ہی دائیاں ڈلیوری کرا لیتے ہیں. ان میں سے اکثر تو مطلب ٹرینڈ بھی نہیں ہوتی ہیں، اور نہ وہ حالات وہاں کے اتنے مطلب صفائی ستھرائی یہ سب چیزیں بھی ظاہر کنسیڈر نہیں کرتے ہوں گے. اور کچھ علاقے ایسے ہیں شہروں میں جو بڑے بڑے اسپتال ہیں، تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ بہت ہی اچھی کیئر بھی ہے. تو اوور آل اگر دیکھیں تو سچویشن بہتر ہوئی ہے آج سے 20 سال کے پہلے کے مقابلے میں، جہاں صرف 26% عورتوں جو ہیں وہ ایکسیس کرتی تھیں اینٹی نیٹل کیئر کو. اب جو ہمارا ڈیٹا بتاتا ہے وہ 78% عورتیں جو ہیں وہ اینٹی نیٹل کیئر ایکسیس کرتی ہیں، یعنی حمل کے دوران رجوع کرتی ہیں اسپتال سے کم 1 دفعہ تو ضرور جاتی ہیں. ٹھیک. اچھا، اگر ہم پاکستان کی ڈیوائڈ کی بات کریں پروونس وائز، رورل اربن کو بھی اگر ہم دیکھیں
تو وہاں پہ کنڈیشن کس طرح کی ہے کہ سندھ پنجاب یہاں پہ کیا کنڈیشن ہے؟ دیکھیں رورل ایریاز میں تو سب جگہ ہی جو ہے وہ حالات اچھے نہیں ہیں. پنجاب میں بھی ایم سی ایچ سینٹرز انہوں نے بہت سارے بنائے ہیں پورے پنجاب میں, لیکن وہ فنکشنل نہیں ہے, ان میں کوالٹی جو ہونی چاہیے کیئر کی وہ نہیں ہے. سندھ میں حالات خراب ہیں اور بلوچستان میں تو ریموٹ ایریاز میں نہ ہونے کے برابر. تو اچھا اب یہ دیکھیں آپ کہ پورے اگر پاکستان کو اوور آل دیکھا جائے تو تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں ہر سال. اچھا. اور ان میں سے تقریباً 15% ایسی ہیں جن کو کوئی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہے, زچگی سے متعلق بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے علاوہ دوسری میڈیکل پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں, جیسے کہ بلڈ پریشر ہے یا کوئی ہیپیٹائٹس ہو گیا یا کوئی اور ڈائبٹیز تھی ان کو پہلے سے, یا کوئی ان کو پہلے سے کوئی بیماری چل رہی تھی اس سے ریلیٹڈ. تو وہ مطلب آپ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 100 میں سے 15 عورتیں ایسی ہیں جن کو کہ کوئی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں پریگننسی. تو پھر وہ ظاہر رسک میں بھی ہوتی ہے, اگر وہ اٹینڈ نہیں ہوگی تو اس میں ماں کو اور بچے کو نقصان ہو سکتا ہے. کچھ کمپلیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جو ساری زندگی کے لیے کوئی ان میں کمی یا نقص رہ جاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ ڈیتھ کے چانسز بھی بہت بڑھ جاتے ہیں. اچھا, اب ہم بات کریں گے کامن کمپلیکیشنز جو آ جاتی ہیں میٹرنل ہیلتھ یا پریگننسی سے ریلیٹڈ, تو اس بارے میں آپ بتائیں کہ سب سے کامن جو آپ کے پاس کیسز آتے ہیں کمپلیکیشنز کی وہ کون سے کیسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں پریگننسی میں کمپلیکیشنز یا پیچیدگیاں جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, وہ ایک تو شروع کے مہینوں میں ہوتی ہیں جو کہ مس کیریج ہے, فیلڈ پریگننسی انفیکٹ, یا تو وہ مس کیریج ہو جاتا ہے. اس میں پرابلم تب ہو سکتی ہے جب بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جائے, اور خاص کر اگر پہلے ہی سے خون کی کمی تھی, اور یا پھر انفیکشن ہو جائے, تو یہ پھر خطرہ زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایکٹوپک پریگننسی بھی اب وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے اس کے وجوہات ہیں ڈفرینٹ, جس کی وجہ سے ایکٹوپک پریگننسی بھی اب زیادہ دیکھنے میں آتی ہے. ایکٹوپک پریگننسی کا مطلب ہے کہ یوٹرس کے اندر یا بچے دانی کے اندر جہاں بچے کو ہونا چاہیے اس کے بجائے پریگننسی جو ہے وہ یوٹرس کے باہر کہیں ٹھہر جاتی ہے, زیادہ تر ٹیوب میں. اور ٹیوب میں کیونکہ وہ بچہ جب بڑھتا ہے تو اس کی جگہ نہیں ہوتی تو ٹیوب پھٹ جاتی ہے, اس سے بہت سیویئر بلیڈنگ ہو جاتی ہے جو کہ ماں کے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. شروع میں تو یہ کمپلیکیشنز ہیں. باقی پریگننسی کے دوران اگر ہم دیکھیں تو 4 اصل میں میجورٹی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ 4 ہیں, جس میں سب سے کامن جو ہے انیمیا ہے یعنی خون کی کمی. دوسرا ڈائبٹیز جو ہم جس کو اردو میں یا عام زبان میں بیبی شوگر کہہ سکتے ہیں, یعنی وہ ڈائبٹیز جو کہ پریگننسی کی وجہ سے ہوتی ہے اور زیادہ تر پریگننسی کے بعد واپس نارمل پہ آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر. ہائی بلڈ پریشر ایکچولی بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اگر اس کو ایڈریس نہ کیا جائے, اور یہ ایک میجر کاز ہے میٹرنل ڈیتھ. اگر اس کو کمپلیکیٹ ہو جائے اور اس کو آپ بر وقت علاج نہ کریں. اس کے علاوہ انفیکشنز ایک تو مائلڈ سے انفیکشن ہوتا ہے, یورینری ٹریکٹ انفیکشن, پیشاب میں انفیکشن ہو گیا جو مائلڈر فارم ہے, اور وہ سب سے کامن انفیکشن جو ہے پریگننسی میں یہی ہے, اور اس کو آرام سے ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کو نہ ٹریٹ کریں تو یہ گردوں تک پہنچ سکتا ہے, اور پھر یہ جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے اور ماں کی زندگی کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس ہمارے وہاں عام ہے, اور ہیپیٹائٹس اگر پریگننسی میں ہو جائے تو وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اس میں جگر فیل ہو سکتا ہے اور ڈیتھ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ملیریا ہے, ڈینگی آج کل بہت پھیلا ہوا ہے, اور وہ ہمارے پاس ہاسپٹل میں جو ہیں وہ پریگننسی میں بھی عورتیں ڈینگی کے ساتھ آ رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی سیپسس جو ہے وہ کمپلیکیٹ ہو سکتی ہے, جیسے نمونیا ہو گیا یا کہیں کوئی پھوڑا تھا وہ ہو گیا تو وہ آگے سیپسس بن سکتا ہے.
یہ میرا اگلا سوال تھا کہ کوئی آلریڈی انڈر لائن اگر آپ کو کنڈیشن ہو، جیسے آپ نے بتایا ڈینگی ہو گیا، ملیریا ہو گیا، تو اگر یہ سب بیماریاں آپ کو ہیں، یو آر پریگننٹ، تو یہ تھوڑا الارمنگ سچویشن پہ ہو سکتا ہے. الارمنگ ہو سکتا ہے. پریگنینسی میں یہ ان کو ڈیل کرنا تھوڑا کبھی کبھی مشکل بھی ہو جاتا ہے اور یہ خطرناک بھی زیادہ ہو سکتی ہے، خاص کر کے کووڈ، آج کل جو کووڈ-19 کا آیا ہوا ہے، سیکنڈ ویو آئی ہوئی ہے، تو کووڈ پریگنینسی میں جو ہے وہ لائف تھریٹننگ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے جو انڈر لائن پیتھولوجی ہے وہ پریگنینسی میں جو چینجز آتی ہیں جسم کے اندر، اس کی وجہ سے وہ کووڈ والا جو ریئیکشن ہے امیون سسٹم کا وہ بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے. اچھا، کووڈ کے بارے میں مجھے کافی ڈیٹیل میں بات بھی کرنی تھی، کیونکہ کافی زیادہ جو ہیں لوگ پریشان ہیں اس بیماری کے حوالے سے. ایز اٹ از کووڈ اگر ایک پریگننٹ عورت کو ہو گیا ہو تو پھر اس کے بچے پہ کیا افیکٹ جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کووڈ آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ 90% سے زیادہ تو اے سمٹومیٹک ہیں، جیسے یعنی کہ ان میں علامات نہیں ہیں. اب ہمارے وہاں جیسے شیخ سعید کیمپس میں انڈس میں، تو ہم نے اپنی یہ پالیسی بنا لی تھی جب یہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا کہ ہر مریض جو داخل ہوتا تھا اس کا ہم ٹیسٹ کرتے، تو 90% سے زیادہ میں کوئی علامات نہیں تھی، سمٹمز کوئی نہیں تھے. تو ان کو رکھا تو اسی طرح گیا کیونکہ وہ پازیٹیو تھے اور الگ ان کے لیے ایریا ڈیفائنڈ ہوا اور پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کی کیئر ہوئی، لیکن ان کو کوئی کمپلیکیشن نہیں اور نہ بچوں کو میں پازیٹیو آیا. لیکن کچھ مریض جن میں علامات تھیں وہ پھر جو ہے وہ ڈینجرس لیول پہ بھی ہوئے اور ان کو آئی سی یو میں بھی رکھا گیا اور ان میں ڈیتھس بھی ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ہم وارننگ سائنس کی بات کریں تو ایک پریگننٹ عورت میں کیا وارننگ سائنس کو خود آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے اور پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس آنا لازمی ہو جاتا ہے کہ اچھا اگر میرے اندر یہ سب سمٹمز آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میری میٹرنل ہیلتھ کے حوالے سے کوئی مسئلہ آ رہا ہے؟ دیکھیں، آپ نے یہ سوال تو بہت اچھا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ڈینجر سائنس کا ان کو پتہ کیسے چلے گا. تو بات تو پھر اس کی آ جاتی ہے اینٹی کیئر کی، کہ جب تک کہ ان کو کوئی بتائے گا نہیں، ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے ڈینجر سائنس پہ، تو ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ ڈینجر سائنس. یہی تو ہمارا ایک چیلنج بھی جس پہ ہم آگے بات کریں گے. تو ڈینجر سائنس ہوتی ہیں بالکل، جس میں جو 3-4 ایسی ہیں جو کسی وقت بھی پریگنینسی میں ہوں تو فوراً ہاسپٹل آنا چاہیے، جس میں ایک تو بلیڈنگ ہے. اگر آپ کو ہیوی بلیڈنگ ہو جاتی ہے، چاہے وہ ارلی پریگنینسی ہو یا لیٹ پریگنینسی ہو، ڈیورنگ لیبر ہو یا ڈلیوری کے بعد، پریگنینسی میں اس پورے دورانیے میں اگر کبھی بھی آپ کو بلیڈنگ ہو گئی ہے تو دیٹ از اے ڈینجر سائن. اور انفیکٹ جو ماں کی موت کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ بلیڈنگ ہی ہے. خون ضائع ہونے کی وجہ سے جو سب سے ٹاپ پہ لسٹ کے اگر وجوہات کو دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ خون کا بہہ جانا یا خون ضائع ہونا، تو یہ سب سے زیادہ ڈینجرس سائن ہے. اس کے علاوہ تیز بخار ہونا، سر میں درد، یا خاص کر کے اگر اس کے ساتھ ایک دم سے جسم پہ سوجن بھی چڑھ جائے، یہ علامت ہے. اس کے علاوہ کوئی شدید پیٹ میں درد ہو یا بچے کی حرکت ختم ہو جائے، یا بہت زیادہ الٹیاں ہونا. بہت زیادہ الٹیاں ہونا ایک تو اس سے ظاہر ہے کہ ڈی ہائیڈریشن، الیکٹرولائٹ امبیلنس تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ انڈر لائن کوئی لیور پرابلم یا وائرل انفیکشن یا ہیپیٹائٹس کی علامت بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پرابلم ساری یہی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. یہ ساری جو ہمیں ڈینجر سائنس ہیں یہ ان کو کسی موقع پہ بتانا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ اینٹی-نیٹل کیئر کے لیے ہاسپٹل پہنچ گئی ہیں تو یہ بہت اپرچونیٹی ہے جس کو مس نہیں کرنا چاہیے، ان کو اس پہ ایجوکیٹ ضرور کرنا چاہیے. اب ہم اپنے شو کے بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ میں آ گئے ہیں جس میں ہم پریونشن کی باتیں کریں گے، کیونکہ آپ جتنی بھی آگاہی دے دیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا تب تک جب تک انسان عمل کر کے پریونشن شروع نہ کرتے. تو آپ پلیز ہماری آڈینس کو بتائیں کہ ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز، جو میٹرنل ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ان کی پریونشن کس طرح کی جا سکتی ہے؟ میٹرنل ہیلتھ کو کیسے مینیج کریں، کیسے ایڈریس کریں، تو وہ بات شروع ہوتی ہے ہماری پریونشن سے. پریونشن میں سب سے پہلے تو
اگر ہم ہیلتھ کیئر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو مطلب یہ ہوا کہ عورت اگر نے ایکسیس کر لیا ہیلتھ کیئر کو، اس صورت میں کیونکہ دو ایسپیکٹس ہیں نا اس کے، ایک تو ہیلتھ کیئر ایکسیس ہوا نہیں ہوا، اور دوسرا کمیونٹی میں جو لوگ ہیں جن کو ہیلتھ کیئر ایکسیس نہیں ہے وہاں کیا کریں. تو اگر ایکسیس ہو گئی ہیلتھ کیئر میں تو اس میں تو پھر یہ ہے کہ یہ پریگننٹ ہونے سے پہلے سے شروع ہوتا ہے کہ ایک تو فیملی پلاننگ ہو، پراپر اسپیسنگ ہو، اور مدر کی جو ہیلتھ ہے جس وقت وہ پریگنینسی پلان کر رہی ہے اس وقت اس کی آپٹیمم ہیلتھ ہو. یعنی اگر اس کو پہلے سے کوئی پرابلم ہے، اس کو ڈائبٹیز ہے، اس کو بلڈ پریشر ہے، یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہے، آرتھرائٹس کی عورتیں ہوتی ہیں جو کہ ایسی دوائیاں لے رہی ہوتی ہیں جو کہ خطرناک ہیں بچے کے لیے، امیونو سپریسو ڈرگس پہ ہوتی ہیں. ہائپوتھائرائڈ پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ بعض تو ان کو دوائی نہیں لے رہے ہوتے، اور کچھ ایپیلیپسی، ہائپوتھائرائڈ اس قسم کی ایسی بیماریاں ہیں جو لوگ دوا کھاتے ہیں لیکن جب پریگننٹ ہوتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بچے کو نقصان کرے گا اپنے بغیر کسی کے مشورے. تو جو بھی انڈر لائن ڈیزیزز ہیں اس کو وہ پہلے آپٹیمائز کریں اور ڈاکٹر سے پوچھیں کہ کیا پریگننسی کر سکتے ہیں ہم، پھر پریگننٹ. اور پھر اینٹی-نیٹل کیئر جو ہے یعنی کہ زچگی کے دوران جو اسپتال میں ان کی کیئر، تو اس میں WHO جو ہے ہمارا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن وہ ریکمینڈ کرتا ہے کم سے کم 4 وزٹس ہوں، جس میں سے، اور آپٹیمم ویسے 8 ہیں کہ 8 ہوں تو بہت اچھا ہے، لیکن کم سے کم 4 ہوں. جس میں سے سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ پہلی وزٹ جو ہے وہ پہلی سہ-ماہی میں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ لیٹ آتے ہیں ہاسپٹل، ہمارے وہاں یہی ٹرینڈ ہے، مطلب 5 مہینے تک تو وہ کہتے ہیں کہ جانا چاہیے ہی نہیں، 5ویں مہینے کے بعد پھر مختلف اوقات میں آتے ہیں نام لکھانے کے لیے. تو وہ مس ہو جاتی ہیں چیزیں، کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ جو میجر جو کمپلیکیشن ہیں، انیمیا، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن اور انفیکشن، تو یہ پہلی سہ-ماہی میں اگر آئیں گی تو پھر ہم ان کو اسکرین کر سکتے ہیں اور کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. مطلب ہم نے دیکھا کہ انیمیا ہے تو ہم نے ٹریٹ کر دیا، اب ہم نے لیٹ اگر ہم دیکھیں گے اور ٹریٹ کریں گے تو بچے کو تو جو نقصان ہو گیا نا، جو بچے کی گروتھ پرابلمز اور ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں تو وہ نقصان. اسی طرح ڈائبٹیز ہے، ڈائبٹیز بھی فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہی ہمیں اسکرین کرنا ہوتا ہے. کہ ہم نے شیخ سعید میں بھی ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری جو جتنی بھی عورتیں ڈائبٹک تھیں ان میں سے 1/3 عورتیں جو ہیں وہ لیٹ بک ہوئی تھیں. یعنی کہ اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی عورتیں جو دیر سے آ رہی ہیں ان میں سے تقریباً 33% ایسی ہوں گی جن کو پہلے سے ڈائبٹیز ہوگی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ وہ آئی لیٹ. تو وہی والی بات ہو گئی کہ بچے کو تو نقصان ہو گیا جو ہائی گلوکوز لیول تھا ان کا اس کا. اسی طرح سے بلڈ پریشر جو ہے وہ کم سے کم پہلی سہ-ماہی میں ہم چیک کر لیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ بھائی یہ ان کا اگر تو ہائی بلڈ پریشر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بلڈ پریشر کی مریض ہیں، ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گا. لیکن اگر اس وقت نارمل ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آگے جا کے جب کبھی ان کو بلڈ پریشر ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ پریگنینسی کی وجہ سے. تو یہ امپورٹنس ہے کہ پہلی سہ-ماہی میں ضرور جو ہے ان کی 1 وزٹ ہونی چاہیے، پھر دوسری سہ-ماہی میں 1 وزٹ اور پھر تیسری سہ-ماہی میں 2 وزٹ. تو یہ منیمم WHO کہتی ہے کہ 4 وزٹ ہو. تو ان وزٹس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو جیسے بتا دیا اسکریننگ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم ہر دفعہ بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، یورین چیک کرتے ہیں کہ انفیکشن تو نہیں ہے، اور جو ہے ہیپیٹائٹس B/C کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، اور ڈائبٹیز کی اسکریننگ ہو جاتی. اسی طرح سے ان کی بیبی کی گروتھ بھی مانیٹر ہوتی رہتی کہ بیبی صحیح بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے. اور جیسے جیسے جو پیچیدگی آتی ہے اسی حساب سے پھر اس کو پلان کر سکتے ہیں کہ بھائی ان کی ڈلیوری اس وقت ہونی چاہیے اور اس طریقے سے ہونی چاہیے. یہ نارمل ڈلیور ہو سکتے ہیں، ان کی جو ہے وہ آپریٹو ڈلیوری ہوگی. دوسرا اسپیکٹ جو ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن کا ہے. یہ وہ ہے ایکچولی جو بات ہم پریونٹیو اس کی کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں اباؤٹ دا ڈینجر سائنس، ان کو ہائیجین پہ ایجوکیٹ کریں، ان کو نیوٹریشن پہ. کیونکہ دیکھیں متس ہیں ہمارے پاس کھانے کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ 2 لوگوں کا کھانا کھاؤ کیونکہ بچہ بھی ہے.
تو یہ صحیح نہیں ہے. کچھ ریکوائرمنٹ آئرن کیلشیم کی اور کچھ 50 کیلوریز آپ کو ایکسٹرا چاہیے ہوتا ہے بس. تو یہ صحیح غذا بتانا, اور اس کے علاوہ ہائیجین اور وونڈ کیئر کے بارے میں کہ ڈلیوری کے ٹائم پہ کیسے صفائی کا خیال رکھنا ہے, بچے کی صفائی کا کیسا خیال رکھنا ہے, ان کو اگر آپریٹ ہوا یا کوئی اسٹیچز آئیں ان کا کیسا خیال رکھنا ہے. تو یہ بھی ایک ہے کہ نہانا نہیں ہے ڈلیوری کے بعد, بہت سے لوگ نہاتے ہی نہیں ہیں. تو ہم تو شیخ سعید میں ہم بات دلوا کے بھیجتے ہیں, ہم ڈسچارج ہی نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں جب تک آپ نہائیں گے نہیں ہم آپ کو گھر نہیں بھیجیں گے. تو یہ ان کا وہ خوف ختم کرنے کے لیے کہ نہانے سے ٹانکے خراب ہو جائیں گے یا کیا. اسی طرح سے آپ کو مینٹل ہیلتھ اور ان کی سوشل ہیلتھ کے بارے میں بھی تھوڑی سی اسکریننگ کرنی ہے, اور اس میں بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا ہے, اور یہاں پہ کبھی کبھی آپ کو فیملی کو انوالو کرنا پڑتا ہے. تو باقی جو ہم بات پریونشن کی کر رہے تھے, تو بس پھر اس میں یہی چیز ہے کہ اگر اینٹی نیٹل کیئر آپ جتنی مریض یعنی عورت کو ضرورت ہے اسی حساب سے ان کو کال کریں, اور جن کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے وہ ان کے لیے کم وزٹس ہیں, اور جن کی جو پیچیدگی اس کے حساب سے پھر ان کو کال کی جاتی ہے اور پھر ان کو کیئر دی جاتی ہے. تو 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو مجھے سمجھ آئیں کہ ایک تو آپ دیر نہ کیجیے ہاسپٹل آنے میں, اور پریگنینسی کے شروع سے ہی ہاسپٹل ایک وزٹ جو ہے ضرور شروع میں کرنی چاہیے جی, اور ایک تو اویئرنیس جس کا پورا پوائنٹ جو ہمارے شو کا ہے ابھی. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ یوزلی ہماری سوسائٹی میں یہ نارم بنا ہوا ہے کہ پریگنینسی کے بعد عورت اور بچے کو ہی اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, بچہ نہیں لیکن عورت کو ہی بچے کی صحت کا خیال رکھنا, اور گھر والے تھوڑا ایک اسٹیپ بیک لے لیتے ہیں اکثر. تو گھر کا ٹریٹمنٹ لازمی بہت ضروری ہوتا ہے آفٹر پریگنینسی. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیے کہ کس طرح گھر پہ ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے, اور کتنا زیادہ ضروری ہے یہ, تاکہ پوسٹ کیئر بھی جو ہے عورت کی بھی صحیح سے ہو سکے. یہ تو ایکچولی ایک نیشنل ایک ایشو ہے نا کہ ایجوکیشن کم ہے, اویئرنیس کم ہے. پھر ہمارے کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جہاں عورت ڈسکرمنیشن اتنا ہے, جینڈر ڈسکرمنیشن, کہ بچی جب شروع سے بچی ہوتی ہے اس وقت سے جو ہے وہ اس کو کھانا جو ہے ڈفرینٹ دیا جاتا ہے. لڑکے کو سب سے اچھی جو چیز ہوگی وہ لڑکے کو کھلا دیں گے. ایون عورتیں خود اتنی, مطلب میں تو یہی کہوں گی کہ انویئر کہہ لیں, یا اگر تھوڑا سا ویسا الفاظ استعمال کیے جائیں تو نابلد بھی ہوتی ہیں اور کچھ بے وقوف بھی ہوتی ہیں کہ بھائی آپ خود صحت مند ہوں گی تو باقی گھر والوں کا خیال رکھیں گے نا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ سب سے آخر میں جو بچا کچا ہوگا نا وہ کھا لیں گی, کچھ بھی چائے پاپا کھا کے اپنا پیٹ بھر لیں گی, لیکن باقی سب کو جو ہے وہ اچھا کھلائیں گی. جبکہ ہونا یہ چاہیے, اور اچھی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں جو ایجوکیٹڈ, اور وہ سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ ماں کی غذا پہ دیتی ہیں, اور ماں صحت مند ہوگی تو ہی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پریگنینسی, اور خاص کر کے جو انیمیا ہے یہ تو اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ غذا کی کمی ہے, اور ہماری غذا میں آئرن پورا نہیں ہو پاتا. تو انیمیا کی وجہ سے تو اتنے پرابلمز ہیں کہ بچے کی بھی جو گروتھ ہے وہ خراب ہوتی ہے, بچے کو پیدائش کے بعد بھی انیمیا ہو سکتا ہے, اور انیمیا ہونے کی وجہ سے اس کا اپنا زخم بھی نہیں ٹھیک ہوتا, اور تھوڑی سی بھی بلیڈنگ اگر ہو, جو پہلے سے جس کو خون کی کمی ہو اس کو تو تھوڑی سی بھی بلیڈنگ ہوگی تو اس کی تو جان کو خطرہ ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں اس میں ظاہر ہے کہ کبھی کبھی انوالو کرنا پڑتا ہے گھر والوں کو, جہاں آپ کو بات چیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پراپر غذا نہیں لے رہی ہے یا اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہی ہے. 2 ریزنز ہوتے ہیں, ایک تو یہ وہ خود بھی بعض دفعہ ان کی انٹیلیجنس اتنی کم ہوتی ہے, اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی. تو 2 ریزنز ہیں. تو ان دونوں ریزنز میں جب ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور ہمیں کرنا چاہیے یہ چیزیں بھی اسیس کرنی چاہیے اینٹی نیٹل کیئر میں, تو پھر ہم گھر والوں کو انوالو کرتے ہیں, ہسبینڈ کو, ساس کو, اور ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی ان کو جو ہے پراپر غذا کی ضرورت ہے, آرام کی ضرورت ہے, ان کو صفائی کا بھی انفیکٹ ان کو بتانا پڑتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ گھر میں ساس نہانے نہیں دیتے. ہاں یہ کافی ہوتا ہے سوسائٹیز میں. تو یہ اسی لیے ہم تو نہلوا کے بھیجتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہاں دیکھو نہا لیا کچھ نہیں ہوا, تو ایک کانفیڈنس بھی آتا ہے, موٹیویشن بھی ہوتی ہے. اور پھر جب وہ گھر جاتے ہیں, مطلب جب وہ ایڈمیٹڈ بھی ہوتے ہیں تو ساتھ میں اٹینڈنٹس ہوتے ہیں نا, تو وہ ان کو بھی ہم بتاتے ہیں.
اچھا، اگر ہم انڈس ہاسپٹل کی بات کریں تو انڈس ہاسپٹل پاکستان میں میٹرنل ہیلتھ کے حوالے سے کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے تاکہ ہمارا ہیلتھ کیئر سیکٹر جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے. اور جیسا آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے انڈس ہاسپٹل جو ہے وہ اپنے سارے مریضوں کا علاج مفت کرتا ہے ریگارڈلیس آف دا فائنینشیل بیک گراؤنڈ. تو یہ آلریڈی بہت بڑی چیز ہے, اور اس کے باوجود اتنے پرائمری لیول پہ جا کے انٹیگریٹڈ ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنا واقعی بہت بڑی بات ہے. تو اس بارے میں بھی اگر آپ ہمیں بتائیے کہ انڈس ہاسپٹل کی کیا کنٹریبیوشنز رہی ہیں ریگارڈنگ میٹرنل ہیلتھ ان اسپیسیفک. دیکھیں انڈس ہاسپٹل میں او بی گائنی ڈپارٹمنٹ جو شیخ سعید کیمپس یہ 5 سال پہلے اسٹارٹ ہوا تھا. ایک رننگ ہاسپٹل تھا اور انڈس نے ٹیک اوور کیا اور یہاں اپنا او بی گائنی ڈپارٹمنٹ کھولا. تو اب تقریباً ہماری سال میں 4000 کے قریب 3.5 سے 4000 ڈلیوریز ہوتی ہیں ہر سال. اور ایک تو یہ تھا کہ انڈس نے لینے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم نے ظاہر ہے کہ ہمارا تو لوگو ہی کوالٹی ہے, تو کوالٹی لانے کے لیے جو کام کیا اس میں شروع میں بڑے چیلنجز آئے. پہلے تو کچھ پروٹوکالز بنائے ہم نے, اسٹینڈرڈز بنائے, پالیسیز بنائیں, ان کو پھر امپلیمنٹ کرنا. تو جن میں میجر یہی والی چیزیں ہم نے ایڈریس کی تھیں, ڈائبٹیز ان پریگننسی, انیمیا ان پریگننسی اینڈ ہائپر ٹینشن ان پریگننسی, اور اس کے علاوہ اور دوسرے بھی. تو اور اینٹی نیٹل کیئر کی گائیڈ لائن, تو یہ امپلیمنٹ ہوئی. تو پھر ہم نے اپنی کوالٹی دیکھنے کے لیے کچھ انڈیکیٹرز بھی رکھے, تو ہمیں پتہ چلے کہ ہماری جو کوالٹی کیئر ہے وہ اس میں ہم نے کیا اچیو کیا اور کیا ابھی بھی گیپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ اور بہتری لا سکیں. تو اس میں اگر ہم 2-3 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ورلڈ وائڈ جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے 50 to 60% ہوتا ہے انیمیا ان پریگننسی. تو ہم اس کو ابھی 20 پہ لے آئے ہیں. 20% ہے ہمارا انیمیا ریٹ, اور اس میں بھی مائلڈ فارم کا ہے, بہت زیادہ خون کی کمی نہیں ہے بس, لیکن ٹارگیٹ سے تھوڑا اچیو نہیں کیا تو بہرحال وہ انیمیا ہی کہلائے. 20 پہ ہم آئے ہیں, لیکن ہم اس کو اور کم کر کے 15% پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا جو ہے وہ اینٹی بایوٹکس کا یوز. جب ہم نے جب یہ ہاسپٹل لیا تو 2 سے 3 دن تک آئی وی اینٹی بایوٹکس دی جاتی تھی, پھر گھر پہ بھی 5 سے 7 دن اینٹی بایوٹکس دی جاتی تھی ہر آپریشن کے کیس میں, سیزیرین کے کیس میں. یہ ہم نے کم کیا ہے, اور اب ہم اس کو لے کر آئے ہیں, مطلب ہم 24 آورس کے لیے آئے ہیں. یعنی کہ جو پہلے 48 to 72 آورس آئی وی اور پھر اورل دی جاتی تھی, اب ہم صرف 24 گھنٹے دیتے ہیں اینٹی بایوٹکس. سیزیرین سے پہلے ایک ڈوز دیتے ہیں اور اس کے بعد 24 گھنٹے صرف دیتے ہیں. تو اس سے جو ہے ریسورسز بھی بچے ہیں, اور اینٹی بایوٹکس کا جو نقصانات ہیں اور اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں اور جو ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں اس سے کور ہوئی ہیں. اور پیشنٹس کی بھی آپ اپنی امیونٹی کو سپریس کر دیتے ہیں اینٹی بایوٹک سے, اس کی ہیلتھ پہ بھی برا اثر پڑتا ہے. تو یہ ایک ہماری ایک اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ اس میں چیلنج بڑا تھا, ایک تو پریکٹس چینج کرنا ڈاکٹرس کی بھی, اور پیشنٹس کو سمجھانا. وہ کہتے ہیں وہ زخم سکھانے والی دوا تو آپ نے دی نہیں, تو ان کو یہ سمجھانا کہ دیکھیں یہ نقصان دہ دوا ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے. انفیکشن کنٹرول پروٹوکالس پہ کام کیا, جب آپ سیف اور ایسیپٹک ٹیکنیک سے چیزیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ زیادہ توجہ دیں اپنی صفائی پہ, زخم کو صاف رکھنا ہے, دھونا ہے, نہانا ہے, اور اینٹی بایوٹک کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر ہمارا انفیکشن ریٹ کیا ہے. پھر تو انفیکشنس تو نہیں زیادہ ہو رہے, تو ایسا نہیں ہے. انفیکشن بھی ہمارا بہت کنٹرولڈ ہے, 5% کے اراؤنڈ ہے ہمارا انفیکشن ریٹ, جو کہ اگر آپ دنیا میں اسٹیٹس اٹھا کے دیکھیں تو یہ ایک جو بینچ مارکس ڈفرینٹ جگہوں کے ہیں ان میں سب سے لو اس پہ ہے یہ. تو ہمارا انفیکشن ریٹ, ٹرانسفیوژن ریٹ ہم نے بہت کم کیا ہے. کیونکہ ٹرانسفیوژن سے آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس میں بہت انفیکشنز اور ریئیکشنز ہو سکتے ہیں. تو اس کے وہ کم کیسے کیا, وہ ہم نے انیمیا کو کنٹرول کر کے کیا, کہ ہم انیمیا کو جب کنٹرول کر دیں گے تو ہمیں خون لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے علاوہ ہم نے ہیلتھ ایجوکیشن کا ماڈیولز بنائے ہیں, 6 ماڈیولز, جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی تھیں, ہائیجین اور وونڈ کیئر اور نیوٹریشن, بیبی کیئر, بریسٹ فیڈنگ, کانٹراسیپشن. وہ ہر اینٹی نیٹل
جو پیشنٹ بک ہوتا ہے ان کو ہم یہ ساری اینٹی نیٹل میں بھی یہ ساری ہیلتھ ایجوکیشن دیتے ہیں. پھر ڈلیوری کے بعد پوسٹ نیٹل جو ایڈمیٹڈ ہوتے ہیں ان کو اس کے بعد پوسٹ نیٹل کیئر کی بھی پوری ایجوکیشن دی جاتی ہے. ایک اور اچیومنٹ جو ہمارے کیمپس کی ہے وہ ہے ڈائبٹیز ان پریگنینسی کلینک، ڈپ کلینک. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس ویسے بھی پوری دنیا میں ڈائبٹیز بڑھ رہی ہے، اور جو انٹرنیشنل ڈائبٹک فیڈریشن کے حساب سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں 27% ہے ڈائبٹیز ان پریگنینسی. اچھا. جو کہ بہت زیادہ ہے، مطلب آپ سمجھے 1/4 عورتیں جو ان کو ڈائبٹیز ہے. ہم نے شیخ سعید میں بھی دیکھا ہماری بھی تقریباً 21-22% ہیں ڈائبٹیز. تو یہ اتنا لوڈ تھا، اور ڈائبٹیز کنٹرول کے لیے پیشنٹ کو ایڈمٹ کر کے ڈائبٹیز کنٹرول کر لے گھر جا کے، تو پھر وہ وہی ہو جاتا تھا واپس، کیونکہ گھر میں تو وہ کیئر نہیں مل سکتی. تو ہم نے یہ ڈائبٹیز ان پریگنینسی کلینک جو اسٹیبلش کی، یہ پروجیکٹ بہت کامیاب ہوا. اس میں ہم نے ویمن امپاورمنٹ کی ہے، یعنی ویمن جو عورتیں ان کو امپاور کیا کہ آپ کو اپنی ڈائبٹیز خود کنٹرول کرنی ہے. تو پوری ڈائبٹیز ایجوکیشن پورا ایک ٹیم بنائی ہے جس میں مڈ وائف، ریزیڈنٹس اور نیوٹریشنسٹ سب ہیں، اور وہ خود ہی اپنی پہلے نیوٹریشن سے کنٹرول کرتے ہیں. میڈیکل نیوٹریشن تھیراپی کہلاتی ہے وہ، اس کو عرف عام میں ڈائٹ کنٹرول کہتے ہیں. اس پہ کنٹرول نہیں ہوتی، پھر وہ ڈرگس پہ آتی ہیں، اور اس میں خود ہی وہ اپنی شوگرز چیک کرتی ہیں اور خود ہی لکھتی ہیں، اور وہ پورا چارٹ مینٹین بھی کرتی ہیں، اور ان کو وہ ایجوکیشن مٹیریل بھی جو ہے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں پکٹوریل. سو یہ پروجیکٹ جو ہے وہ اتنا اچھا رہا ہے کہ وہ عورتیں آپس میں بیٹھ کے بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ ٹیچ کرتی ہیں، اور اپنی سکسیس سٹوریز بتاتی ہیں، اور ان کو سمجھاتی ہیں کہ دیکھو ایسے کرو، یہ کھاؤ، ایسے چیک کرو. تو مطلب ہے کہ خود آپ ایجوکیٹ ہوتے ہیں، پھر دوسروں کو بھی. ہاں، اور پھر جب ہیلتھ ایجوکیشن اور یہ جو ڈائبٹیز والی ایجوکیشن دے رہے ہیں، تو دیز ویمن وین دے گو آؤٹ، تو اپنی سراؤنڈنگز میں، اپنے فرینڈس میں، گھر میں، نیبرز میں، کمیونٹی میں یہ ڈسیمینیٹ ہوگی نا یہ اویئرنیس اس سے. تو وہی مقصد ہے ہمارے شو کا بھی، کہ بس جتنی میکسیمم اویئرنیس ہم پھیلا سکیں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو ہمارا شو بہت اچھا لگا ہوگا، اور جتنی بھی آپ کو انفارمیشن ملی پلیز پاس اٹ آن، لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ لٹرلی اس سے جانیں بچ سکتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور آئی تھنک ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فار کمنگ آن بورڈ. آپ نے بہت اچھا سب کو ایکسپلین کیا. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بالکل آپ سے واپس ملیں گے. اللہ حافظ.